نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے میں بیٹھنے پہ منع کیا، لیکن فرمایا اگر بیٹھنا ہے تو تمہیں 5 کام کرنے پڑیں گے۔ گرمیوں میں جس کا دل کرتا ہے نا کہ کھلی ہوا میں بیٹھوں، بیٹھ لے پر 5 کام کرے، یہ بخاری ہے۔ جس کا دل کرتا ہے نا سردیوں میں گلی میں بیٹھوں دھوپ لوں، تو پھر وہ کتنے کام کرے گا؟ بولیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کیا کریں تو رستے میں بیٹھنے کی اجازت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رستے کا حق ادا کرو، 5 کام کرو۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا اگر رستے میں بیٹھنا ہے تو نظریں نیچی کر کے بیٹھو، اس کو بھی اس کو بھی، آنے والے کو بھی اور جانے والوں کو بھی دیکھنے کی تمہیں اجازت۔ رستے میں بیٹھنا ہے تو پھر نظریں نیچی کر کے بیٹھو۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا رستے میں بیٹھنا ہے تو دوسری شرط ہے، یہ شرطیں 5 لگائی نبی پاک نے، یہ بخاری ہے۔ فرمایا رستے میں بیٹھنا ہے تو دوسری شرط تمہارے لیے یہ ہے کہ جتنی چیزیں تکلیف دینے والی رستے میں پڑی ہوں گی وہ بیٹھنے والے نے اٹھانی ہے۔ اس نے ایک نیا وہاں بیٹھ کے اذیت والا کام نہیں کرنا، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے چونکہ رستے میں وہ بیٹھا ہے، تکلیف دہ چیزیں اٹھائے گا۔ اور تیسری شرط نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم پر ضروری ہے کہ تم نے سلام لینے والے کا جواب جلدی دینا ہے۔ رستے میں بیٹھنا ہے تو سلام لینے والے کا جواب جلدی دینا ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ تم نے رستے میں بیٹھے بیٹھے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ یہ 5 کام کرنے ہیں، پھر تمہیں رستے میں بیٹھنے کی اجازت ہے۔ یہ رستے کا حق ہے، اس کو ادا کرو تو رستوں میں بیٹھو۔ لیکن اگر صرف غیبتیں کرنے بیٹھنا ہے، اگر معاذ اللہ صرف لوگوں کو دیکھ، اور ہم نے بزرگوں کو یہ کام کرتے دیکھا، ہمارے حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا گلی سے گزر رہے تھے، سنگی ان کے ساتھ تھے، تو کہتے ہیں کہ ایک بی بی بغیر پردے کے جا رہی تھی، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے بچی کو بغیر پردے کے جا رہی، تو ایسا فرمان لگے پتر پردہ کر۔ بچی کسی امیر گھر کی تھی، کچھ پڑھی لکھی بھی تھی، غصہ کر گئی، پتر پردہ کر۔ اس طرح وہ کیا پتر پردہ کر، مسلمانوں دیا تیاں پردہ کر دیا نے۔ وہ کہندی بابا جا اپنا کام کر۔ ایسا فرمانے نے پتر میں کام بھی لگا، میرا ہی کام بھی صبح شام، میں کام بھی لگا ہوں بڑھے بارے میں اور کی کرنا ہے، میرا صبح شام کام یہ جڑا بندہ کام کرے انہوں چنگا دسنا، تو جڑا چنگا کرے وہ استقامت دی دعا کرنا، میں کام ہی لگا ہوا، میری ڈیوٹی یہی ہے۔ تو بچی مسکرا پڑی، کہنے لگی بابا دیا تو جواب ہے پر تیرے لفظوں میں مٹھاس پڑی ہے۔ اس نے اسی وقت نقاب کر لیا۔ رستے میں بیٹھنا ہے تو رستے کا حق بھی ادا کرنا ہے، ڈیوٹی کرنی ہے، ایسے تھوڑی ہے کہ راہ میں بیٹھ جائے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور کے ساتھ ایک جہاد پہ گئے، مجاہدین کے ساتھ سامان ہوتا ہے، سامان سفر۔ کہتے ہیں کہ جگہ ہم نے پڑاؤ کیا تو رستے تھے وہاں، تو رستوں میں تھوڑا تھوڑا صحابہ نے سامان رکھ دیا۔ ہمارے ہاں تو جو آدمی بڑی گاڑی میں بیٹھا ہو اس کو تو آپ ہارن بھی نہیں دے سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ وہ جس گاڑی میں بیٹھا ہے اس لیول کا اس کا روب ہے نا جناب، اس کو تو آپ ہارن بھی، اور اگر آپ نے دے لیا تو وہ شیشہ نیچے کرے گا تو کہے گا تو جڑی آگ بجھاڑی تو لنگ جانا پہلا، چونکہ وہ اب اس کی مرضی ہے، چونکہ شہنشاہ وقت چڑھے ہوئے ہیں۔ اور پارکنگ کا مسئلہ اتنا خوفناک ہے کہ بڑے بڑے سیانے بندے گاڑی کے پیچھے گاڑی لگا دیں گے، آپ ڈھونڈتے پھریں، اللہ خیر کرے، اس کو پتہ ہے کہ گزرنا ہے، اس کو خبر ہے کہ یہ گاڑی والے کو تکلیف ہوگی لیکن بس گزر جائیں گے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر ان چیزوں کی اجازت نہیں، آپ کیسے رستہ روک سکتے ہیں کسی کا؟ یہ رفائی جگہ ہو گئی، ختم ہو گیا معاملہ۔ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہ ابو داؤد شریف ہے، فرماتے مجاہد تھے، جہاد کرنے گئے تھے تو تھوڑا تھوڑا ہمارے ساتھ سامان تھا، رستوں میں رکھ دیا۔ اس علاقے کے کچھ لوگوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رستے تھے، ہم نے گزرنا تھا اور مجاہدوں نے پڑاؤ کیا تو سامان رکھ لیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی، ابو داؤد شریف پڑھ رہا ہوں اس کو یاد رکھنا، حضور نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا جاؤ جا کے اعلان کر دو کہ جس شخص نے کسی کا رستہ روکا ہے اس کا کوئی جہاد نہیں، اس مجاہد کا کوئی جہاد، اس کو کوئی ثواب نہیں جہاد، رستہ روک کے کھڑا ہے لوگوں کا، اذیت دے رہا ہے، یہ کون سا جہاد کر، کوئی اس کا تعلق نہیں اس بات سے، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ رستے میں کھڑے ہو کے چلے جانا، شادیوں پہ بیاہوں پہ جہاں مرضی ٹینٹ لگا لینا، اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے رات کے وقت
बड़ा लंबा एक रास्ता हमने तय किया, और जब हम वो रास्ता तय करके एक जगह पे पहुंचे तो बजरी का ढेर था। क्या कर सकते हैं आप, किधर गाड़ी जाएगी? और बाजों का आता ऐसी जगह पे उलझ जाते हैं जहां से गाड़ी बैक भी नहीं जा सकती। लेकिन वो जिसने गिराई है वो मालक है गली का, कहता है 4.5 फुट मैंने जगह छोड़ी हुई है, किसी की जरूरत है जो मुझे कह सके? भाई ये शारा आम है, अब तेरी मलकियत, खुदा का खौफ कर, थोड़ा सा ख्याल कर। मोटरसाइकिल खड़ी करने वाला इस एहतियात से मोटरसाइकिल नहीं खड़ी करता कि कोई अगर गुजरना चाहेगा तो उसके लिए आसानी हो। हम समझते हैं दीन तो नमाज पढ़ने का नाम है, दीन तो काला बकरा हर जुमेरात को ज़िबा करने का नाम, दीन तो अच्छी अच्छी तकरीरें करने का 1.5 घंटा जो है वो महफिल सजाने का नाम दीन है। ये कौन मामला है? जिधर दिल किया जो मर्जी करे, और आप कह नहीं सकते, सवाल नहीं पैदा होता। अगर आप कहेंगे तो फिर लोग कहेंगे कि जनाब इतनी काहे की जल्दी है, आपको क्या मसला है, आपने कहाँ जाना है? बस 5 मिनट में आया हूँ। आप थोड़ी एहतियात करें। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने बहुत बड़ी बात इरशाद फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से कबल जो उम्मतें थी नमाज पढ़ने के लिए मखसूस जगह थी, इबादत गाहों में लोग नमाज पढ़ते थे, हर जगह नमाज पढ़ने की इजाजत ना थी। जब हुजूर तशरीफ लाए, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो हुजूर ने फरमाया, लो भी मेरे कदमों की बरकत से रब ने सारी जमीन को मस्जिद बना दिया है। अब तुम जहां नमाज का वक्त आए मुसल्ला बिछा के पढ़ लेना, नमाज हो जाएगी। सिर्फ मस्जिद में नहीं, घर में भी, चौक में भी, जहां भी मौका मिले। लेकिन हुजूर ने फरमाया जहां से लोग गुजरते हो ना, शारा आम हो, वहां तुम्हें नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, वहां नमाज ना पढ़ना, साइड पे होकर पढ़ना। ऐसी जगह जहां लोगों को तकलीफ ना हो। हमारे जितने पब्लिक प्लेस है, जितने मकामात, और आप किसी को कह देना थोड़ी सी ये जगह छोड़ दो, तो कहता ये नहीं मुझसे हो सकता, और देंगे तो वैसे ही सारी गलियों में पकती है। घर में चूंकि वो जाहिर है वो कोयले होते हैं, बड़ा कुछ होता है तो फैल जाता है। आप कह सकते हैं किसी को कि देख अंदर पकाओ, है ताकत जी? तो जिनाई होवे सियाना तो मंजी भी एक नाल डाल लेता है, फिर तो काम ही मुकाना। तो वो अब उसने चावल भी उसी में भिगोने हैं, सारे काम भी, चूंकि गली है, और 4.5 फुट हमने भी छोड़ी है। तो जे कुछ 6.5 फुट छड़ ले तो फिर तो मुश्किल लगन दे, फिर तो काम ही खत्म हुआ। भाई दीन ये कह रहा है कि तू यहाँ नमाज अदा ना कर, इसलिए कि लोगों ने यहाँ से गुजरना है, और तूने यही देख रखवा ली और देख देनी अल्लाह के नाम पे, और सारे मुसलमानों को लाइन में लगाया हुआ है। तकलीफ हो रही है कि गुजर नहीं सक रहा, लेकिन चूंकि अल्लाह के नाम पे देनी है, लिहाजा अब किसी शख्स की ताकत नहीं कि वह भला भी कर सके। चीजों को देखे, इनको गौर करे। ये जिस दीन के मैं और आप मानने वाले हैं, इस दीन में हुस्न ही बड़ा है, इसमें तो वकार ही बड़ा है, इसमें तो प्यार ही बड़ा है, इसमें तो वो रानाई है, इसमें तो वो बरकत है, इसमें तो वो करार है कि इंसान की रूह ठंडी हो जाती है। जैसे जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम दीन पढ़ते जाते हैं ना, हमारा यकीन और मजबूत होता जाता है, ईमान में और पुख्तगी आती है। यार इतना करम, इतनी अता, इतना हुस्न।